اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون چینل کا لیکچر نمبر 7 سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور اس لیکچر کا بیسکلی مقصد ہمارے پاس جو ہے وہ آج نماز کے حوالے سے ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند عالم دین تھے اور ان کا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھا، اور نماز جو دہلی کی جامع مسجد میں جس طرح پڑھایا کرتے تھے اس پر کوئی فرقہ وارانہ لیبل بھی نہیں تھا۔ تو یہاں یہی مقصد بتانا ہے کہ ہم بھی یہاں پر اس امت جو اس چیز کو بھول بیٹھی ہے، لیکن نماز اور مسجدوں میں سے فرقہ وارانہ نام یہ دونوں ختم کر دینا چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے فرقہ، اور نماز ایسی قائم ہو جیسے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی فرقہ وارانہ نام کے نماز پڑھا کرتے تھے، ان پر کسی قسم کا فرقہ وارانہ لیبل موجود نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہم اسی بات کو لے کر کے چل رہے ہیں کہ آج ہماری مساجد کا کیا حال ہے۔ تمام مکتبہ فکر تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر اس بات کو سوچیں کہ ہمارے مساجد کی میں نمازیوں کا کیا حال ہے، کیونکہ جماعت سے مسجد میں نماز نہ پڑھنا اور بلا شرعی عذر کے گھر میں پڑھ لینے کے حکم یہی ہے کہ گھروں کو آگ لگا دیا جائے۔ تو اتنے سخت اور حکم کے باوجود مساجد میں نمازیوں کی تعداد کا کیا حال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نمازیوں کی تعداد کا گراف آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس نمازیوں کی تعداد کا گراف جس طرح ہے، جمعے کی نماز جس طرح جماعت سے مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ فجر کی نماز کو ادا کرنا یہ بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک جماعت سے ادا کرنا اتنا ہی فرض ہے۔ اب یہ دونوں کے درمیان آپ فرق دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑا فرق، یہ ہر مسجد میں یہی حال ہے، ہر مسجد کے یہی آپ کو حالت نظر آئے گی، امت کا یہی حال نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو کوئی بھی وجہ یہی ہے کہ آج گرانی، مہنگائی اور ساری چیزیں ہیں، مساجد میں نمازوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے۔ چاہے جتنی ہی گرانی اور مہنگائی ہوتی چلی جائے، جتنے عذابات آتے چلے جائیں، نمازوں کی تعداد مسجد میں بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ ایک واضح فرق تمام نمازوں کا اور جمعے کی نماز کا ایک واضح نظر آ رہا ہے۔ ہماری کامیابی کا راز صرف یہی ہے کہ ہمارے فجر کی نمازوں کی تعداد جمعے کی نمازوں کی تعداد کے برابر ہو جائے، باقی تمام نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ جمعے کی نمازیوں کی تعداد کے برابر۔ تمہاری مساجد اسی طرح بھری ہوئی ہوں، جس طرح 5 وقت بھری اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سے جمعے کی نماز میں یہ مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہی حال ہمارے 5 وقت کی نمازوں کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک واسٹ ڈفرینس، یہ ہر مسجد میں یہی حال ہے۔ یہ کسی تمام فرقے سے بالاتر ہوگا اور ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو ہمارے تمام مساجد کا یہ حال ایک جیسا ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت میں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نمازیوں کی تعداد جیسے نمازوں میں ہوتی ہے، جمعے کی نماز میں جس طرح ہوتی ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں کی نمازیوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں نمازیوں کی تعداد اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے کی جمعے کی نماز میں ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا جس طرح ضروری ہے، باقی تمام نمازوں کو بھی مسجد میں ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ تو ہماری کامیابی کا راز، امت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ یہی آپ کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد جمعے کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے، 100% ہو جائے، جیسے کہ 100% آپ کو نظر آ رہے۔ تو 100% اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے تمام نمازیوں کی تعداد کی فکر کی جائے، تمام کام اپنی طرف مگر اس چیز کی فکر پیدا کی جائے کہ نمازیوں کی، وہ نمازی جو جمعے کی نماز میں آتے ہیں وہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں، ظہر میں کیوں، عصر میں کیوں؟ بے شک جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں بھی جو مسجد کو رونق بخش رہے ہوتے ہیں، مسجد میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فجر میں وہ تعداد یکسر کم کیوں ہو جاتی ہے؟ چلو 4 وقت وہ نماز پڑھیں، ہم مسلمان کی ایک بڑی تعداد صرف جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے اور کچھ تعداد جو ہے صرف 4 وقت کی نمازی ہے۔ 5ویں وقت نماز فجر کی نماز میں ایک یکسر تعداد بہت مختصر اور بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بھی سے فکر کیا کہ تمام مساجد میں یہ حال کیوں ہے، جو فجر کی نماز میں لوگ انتہائی معمولی تعداد میں، بہت کم تعداد میں ہر مسجد میں آتے ہیں، ہر مسجد میں اس دیگر 4 نمازوں کے مقابلے میں اس کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی فکر کی علامت ہے کہ یہ ہماری تعداد سے کم، حالانکہ وہ بھی اسی درجے کی فرض نماز ہے جس طرح باقی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز میں جتنی تعداد آتی ہے اتنی ہی تعداد فجر میں نہیں آتی، اور جتنی تعداد باقی نمازوں میں آتی ہے وہ جمعے کی نماز میں جو موجود ہوتے ہیں وہ باقی نمازوں میں نظر نہیں آتے۔ تو اصل ٹارگٹ اور مقصد ہمارے
اس بیان کا یہی ہے یہاں پر کہ جمعے کی نماز میں جتنی تعداد ہوتی ہے فجر کی نماز سمیت دیگر تمام نمازوں میں نمازیوں کی تعداد اتنی ہی ہو جائے، یہی ہماری مسلمانوں کی کامیابی کی دلیل ہوگی، اور یہی ہمارے کامیابی کا جو مقصد ہے اور ٹارگٹ ہے وہ یقیناً یہی اور یہی ہی ہوگا۔ اگر نمازیوں معاشرے میں نماز ہوگی تو یقیناً کسی قسم کی برائی اور منکرات اور مہنگائی کا وبال نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس مہنگائی کا وبال اسی وجہ سے ہے کہ ہم مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھانے پر راضی نہیں ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی، انشاءاللہ تمام گرانی، تمام پریشانی خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔